السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت مومنٹ 1919 کو جو ہوئی تھی سٹارٹ، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب اس خلافت مومنٹ کا پس منظر جو ہے ہم دیکھیں تو 1914 سے لے کے 1918 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی۔ اس جنگ عظیم میں ترکی نے آسٹریا اور جرمنی کے ساتھ مل کر وہ جنگ لڑی تھی انگلینڈ کے خلاف۔ اس کے علاوہ روس تھا اور امریکہ تھا، ان کے خلاف یہ جنگ لڑی تھی۔ تو جنگ کا جب اختتام ہوا تو ترکی کو، یعنی جو اوٹمن امپائر تھی، اس کو شکست ہوئی ان دوسرے جو حریف تھے ان کے ہاتھوں۔ تو جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو جو برطانیہ ہے یا امریکہ ہے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ شکست کھانے والے جو ممالک ہیں ان کے علاقوں کو تقسیم کر لیا جائے گا۔ تو ترکی جو ہے وہ اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تھی، یعنی سلطنت عثمانیہ جو ہے وہاں پہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھتا تھا، اور خلیفہ جو ہے وہ اس کو ہمارے آخری نبی کا جانشین سمجھا جاتا ہے۔ اس انسٹیٹیوشن کی، اس ادارے کی مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت تھی۔ تو مسلمانوں کو یہ لگا کہ شاید یہ جو خلافت ہے، یعنی جو خلیفہ ہے، یہ خلافت کا ادارہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ معدوم ہو جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہاں ہندوستان سے خلافت کے ادارے کو اور خلیفہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی گئی، جس کو تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کے انڈر جو ہے بہت سارے لیڈرز تھے جنہوں نے لیڈ کیا۔ اس میں علی برادران جو ہیں ان کو مین جو ہے اہمیت حاصل ہے۔ علی برادران میں یعنی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر، یہ دو برادران ہیں، دو بھائی ہیں، ان کا بڑا اہم رول ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، ان کا نام آتا ہے، مولانا عبدالباری فرنگی ان کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا سعید احمد، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا محمود الحسن اور اجمل خان وغیرہ کا نام آتا ہے۔ تو یہ چند ایک رہنما تھے، ریلیجیس رہنما تھے، جنہوں نے تحریک خلافت کو ہندوستان میں لیڈ کیا۔ اچھا، سب سے پہلے اس کے جو مقاصد ہیں وہ سیٹ کیے گئے، آبجیکٹیو سیٹ کیے گئے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ جو ترکی ہے اس کی حیثیت قائم رہے، یعنی اس کو ختم نہ کیا جائے، یعنی ترکی کے جو علاقے ہیں وہ اس سے نہ چھینے جائیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو خلافت ہے یا خلیفہ ہے اس کو ختم نہ کیا جائے، یعنی ترکی سے خلیفہ کے ادارے کو ختم نہ کیا جائے، یہ ایک اور مقصد تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے مقدس مقامات تھے، یعنی کہ مکہ اور مدینہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کے انڈر آتے تھے، تو ان کے اندر جو غیر ملکی فوجیں ہیں وہ انٹر نہ ہوں، وہ داخل نہ ہوں۔ تو یہ مقاصد سے تحریک خلافت کے 1919 میں ہی جو ہے وہ ایک مجلس بنائے گی جس کو مجلس خدام کعبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں مولانا شوکت علی جوہر جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس میں مشیر حسین قدوائی شامل تھے، اس کے علاوہ مولانا سعید احمد شامل تھے۔ اس تحریک کے انڈر جو ہے وہ منظم کیا گیا مسلمانوں کو یہاں پہ، یعنی مجلس خدام کعبہ کے انڈر جو ہے وہ مسلمانوں کو منظم کیا گیا، ڈسپلن کیا گیا، تاکہ باقاعدہ تحریک کو شروع کیا جائے۔ اسی تحریک کے انڈر جو ہے وہ ریشمی رومال کی تحریک سٹارٹ کی گئی، مولانا محمود الحسن نے اور مولانا عبید اللہ سندھی نے سٹارٹ کی تھی۔ مولانا محمود الحسن کو اسیر مالٹا بھی کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے، کیونکہ انہیں گرفتار کر کے جو ہے وہ مالٹا کا جو جزیرہ ہے یورپ میں وہاں بھیج دیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک خلافت کمیٹی بنائی گئی۔ خلافت کمیٹی میں جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد شامل تھے، اس کے علاوہ حکیم اجمل شامل تھے، ڈاکٹر انصاری شامل تھے، اس کے علاوہ مولانا حسن موہانی بھی شامل تھے۔ تو اس کمیٹی نے جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جلسے اور جلوس منعقد کیے تھے، اس کے علاوہ احتجاج کیے تھے، اور مسلمانوں کو لارج سکیل کا، ایک بڑے سکیل پر اکٹھا کیا تھا، تاکہ جو خلافت کی تحریک ہے اس کے مقاصد جو ہیں ان کو اچیو کیا جا سکے۔ اچھا، اس کے بعد رول آتا ہے گاندھی کا۔ گاندھی نے جب یہ دیکھا کہ
تحریک خلافت زور پکڑ رہی ہے اور اس کا کافی یہاں پہ بول بالا ہے، تو اس نے بھی اس تحریک کو جوائن کر لیا تاکہ وہ جو تحریکیں آلریڈی چلا رہا تھا، جیسا کہ وہ سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ چلا رہا تھا، اس کے علاوہ وہ نان کوآپریشن کی موومنٹ چلا رہا تھا اگینسٹ دا برٹش گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ یہ موومنٹ چلا رہا تھا، تو اس نے تحریک خلافت کو جوائن کر لیا، مسلمانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں نے بھی اس چیز کو ویلکم کیا، گاندھی کو ویلکم کیا، جو بھی جلسے جلوس ہو رہے تھے اس میں اس کو شامل کیا۔ جو مسلمان لیڈرز تھے وہ گاندھی کے شانہ بشانہ چلے اور اس تحریک کو مزید آگے لے کر چلے گئے۔ اچھا، اس تحریک میں گاندھی نے مسلمانوں کو کچھ مشورے دیے تھے کہ جی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیں اور ان کو جو ٹائٹلز ملے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ ان کو ریٹرن کر دیں، یعنی ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے، برٹش گورنمنٹ، ان کو وہ یہ ٹائٹلز واپس کر دیں۔ اس کے علاوہ جو مسلمان طلباء ہیں، یعنی جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اسکولوں میں جانا بند کر دیں اور احتجاج میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ چند ایک تجاویز جو تھیں ان پہ عمل بھی کیا گیا تھا، اور انہی تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان علماء نے یہ خود ایک جاری کیا تھا فتویٰ، جس میں ہندوستان کو دارالحرب کہا گیا، یعنی جنگ کی جگہ کہا گیا، اور افغانستان کو دارالامن کا نام دیا گیا، اور یعنی کہ امن کی جگہ۔ مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ کر افغانستان چلے جائیں۔ تو بہت سارے مسلمانوں نے ایسا کیا، اپنی جائیدادیں بیچی یہاں سے بیچ کے، اور وہ ہندوستان سے افغانستان چلے گئے۔ تو اس سے جو ہے مسلمانوں کو کافی نقصان بھی ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو کردار آتا ہے، رول آتا ہے، وہ مسلم پریس کا آتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کے اخبارات تھے، جس میں کامریڈ تھا، زمیندار تھا، الہلال تھا، یہ سارے کے جو سارے اخبارات تھے یہ مسلمان لیڈرز ہی چلا رہے تھے۔ تو ان اخبارات نے بھی مسلمانوں کے موقف کو بہتر طریقے سے پیش کیا، ان پہ پابندیاں بھی لگیں اور ان کو بند بھی کیا گیا، گرفتار بھی کیا گیا مسلمان جو لیڈرز تھے ان کو، لیکن تحریک جاری رہی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز ہم دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جلسے کیے گئے، جلوس کیے گئے، اس کے علاوہ یہاں سے بہت سارا پیسہ اکٹھا کر کے ترکی کو بھیجا گیا، یعنی ترکی کی مدد کی گئی۔ اس کے علاوہ یہاں سے نرسیں اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ترکی میں گئے، وہاں کے جو جنگ زدہ لوگ تھے ان کی دیکھ بھال کے لیے یہاں سے ڈاکٹر گئے، ایون میڈیسنز بھی بھیجی گئی تھیں۔ تو یہ ان کی ایکٹیویٹیز تھیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس خلافت میں جو تحریک خلافت کے اختتام کیسے ہوا۔ تو ہم ایک واقعہ ہوا تھا، چورا چوری کا واقعہ، یعنی ایک قصبہ تھا، علاقہ تھا ہندوستان کے اندر، وہاں پہ ایک جو پولیس اسٹیشن ہے اس کو آگ لگا دی تھی، یعنی ایک موب، ایک لشکر جا رہا تھا جو احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے آگ لگا دی ایک پولیس اسٹیشن کو۔ اس سے جو ہے تقریباً 21 جو پولیس مین تھے، یعنی سپاہی تھے، وہ ان کی شہادت ہوئی، وہ شہید ہوئے۔ تو اس سے جو ہے وہ جو بوسٹ ملا تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی گورنمنٹ نے سختی سے نمٹا، گرفتار کر لیا، بہت سارے رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ موپلا جو ہے تحریک یا موپلا، یہ کہ جو عرب تھے، یعنی یہ عرب جو تجارت کی غرض سے آئے تھے ہندوستان میں، ان کو موپلا کہا جاتا تھا۔ یہ 712 سے پہلے لوگ آئے تھے، ان کو موپلا کا نام دیا جاتا ہے۔ موپلا یہ مالابار کے ساحل کے ساتھ ساتھ سیٹل ہو گئے تھے یہاں تجارت کی غرض سے آنے کی وجہ سے، لیکن یہاں پراپر یہاں پہ سیٹل ہو گئے۔ انہوں نے خلافت بنانے کا اعلان کر دیا، تو جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے ان کو سختی سے کچلا، اور تقریباً 8000 جو ہے موپلا کی شہادت ہوئی تھی۔ تو اس طرح کر کے جو خلافت تھی وہ تحریک، اس کو بوسٹ نہیں ملا اور وہ کم سے کم ہوتی گئی۔ اچھا، پھر ایسا ہوا، ترکی میں ایسا ہوا کہ وہاں پہ مصطفیٰ کمال پاشا نے قبضہ کر لیا اقتدار پہ، اور جو خلیفہ تھا اس سے اقتدار لے کے اپنے حوالے میں، یعنی اپنے پاس رکھ لیا۔ عبد المجید آخری خلیفہ تھا، اس کو ہٹا دیا گیا اس کے منصب سے، اور خلافت یا خلیفہ کو ختم کر دیا، یعنی اس ادارے کو ترکیوں نے خود ہی ختم کر دیا تھا۔
اب اس کے ہم دیکھتے ہیں مقاصد پورے ہوئے یا نہیں. وہ کسی حد تک پورے ہو گئے تھے کہ جو ہمارے سیکرٹ ایریاز تھے، علاقے تھے، یعنی مکہ اور مدینہ جو ہے وہ ان کا جو قبضہ ہے وہ ترکیوں سے لے کے جو مکہ جو حجاز شریف کے لوگ تھے ان کو دے دیا گیا، یعنی کہ سعودی عرب کے لوگوں کو دے دیا گیا. تو یہ اس طرح کر کے یہ پروٹیکٹ رہے، محفوظ رہے. لیکن خلافت کا ادارہ نہیں بچایا جا سکا، وہ ختم کر دیا. وہ ترکوں نے خود ہی ختم کیا تھا، انگریزوں نے یا جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے ختم نہیں کیا تھا. اچھا، اس کے کچھ اثرات بھی ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا اثرات ہیں. مسلمانوں کی جو زندگیاں تھیں، لائفز تھیں، ان پہ گہرے اثرات شامل اس میں ہوئے تھے. جیسا کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور آ گیا تھا، مسلمانوں کی سیاست کے داؤ پیچ کی سمجھ آ گئی تھی کہ کیا ہوتے ہیں داؤ پیچ سیاست کے. اس کے علاوہ مسلمانوں کو اس سے نقصان ہوا تھا، سیاسی، معاشی، اس کے علاوہ بہت سماجی لحاظ سے بھی نقصان ہوا تھا. مسلمان بے گھر ہو گئے تھے جو ہجرت کر کے گئے تھے یہاں سے، جو فتویٰ لگایا تھا یہاں پہ مسلمان رہنماؤں نے. تو اس طرح اس کے علاوہ جو ہندو تھے ان کی دوگلی پالیسی بھی مسلمانوں کو سامنے نظر آئی. وہ بھی مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندو جو ہیں ان کے ساتھ جو تعاون کا سلسلہ ہے وہ پائیدار نہیں ہے، یعنی ہم پرماننٹ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے. اچھا، امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو پوائنٹس ہیں ان سے استفادہ ہوا ہوگا، اور یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو کے سے بھی اہم ہیں. ان کو آپ ضرور بار بار سنیں اور ان کو یاد کر لیں.